شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، آج پیش خدمت ہے احمد ندیم قاسمی کا لکھا افسانہ گنڈاسا۔ آئیے سماعت فرمائیے مصنف کی کہانی میری زبانی۔ اکھاڑا جم چکا تھا، طرفین نے اپنی اپنی چوکیاں چن لی تھیں۔ پڑ کوڈی کے کھلاڑی جسموں پر تیل مل کر بجتے ہوئے ڈھول کے گرد گھوم رہے تھے۔ انہوں نے رنگین لنگوٹیں کس کر باندھ رکھی تھیں، ذرا ذرا سے سفید پھینٹے ان کے چپڑے ہوئے لمبے لمبے پٹوں کے نیچے سے گزر کر سر کے دونوں طرف کنول کے پھولوں کے سے ترے بنا رہے تھے۔ وسیع میدان کے چاروں طرف گپو اور حکوں کے دور چل رہے تھے اور کھلاڑیوں کے ماضی اور مستقبل کو جانچا پرکھا جا رہا تھا۔ مشہور جوڑیاں بھی میدان میں نہیں اتری تھیں۔ یہ نامور کھلاڑی اپنے دوستوں اور عقیدت مندوں کے گھیرے میں کھڑے اس شدت سے تیل چپڑوا رہے تھے کہ ان کے جسموں کو ڈھلتی دھوپ کی چمک نے بالکل تانبے کا سا رنگ دیا تھا۔ پھر یہ کھلاڑی بھی میدان میں آئے۔ انہوں نے بجتے ہوئے ڈھولوں کے گرد چکر کاٹے اور اپنی اپنی چوکیوں کے سامنے ناچتے کودتے ہوئے بھاگنے لگے، اور پھر آنن فانن سارے میدان میں ایک سرگوشی بھنور کی طرح گھوم گئی۔ مولا کہاں ہے؟ مولا ہی کا کھیل دیکھنے کو تو یہ لوگ دور دراز کے دیہات سے کھینچے چلے آئے تھے۔ مولا کا جوڑی بال تاجا بھی نہیں ہے۔ دوسرا بھنور پیدا ہوا اور لوگ پوربی چوکی کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتے بڑھنے لگے۔ جمع ہوا پڑ ٹوٹ گیا۔ منتظمین نے لمبے لمبے بیدوں اور لاٹھیوں کو زمین پر مار مار کر بڑھتے ہوئے ہجوم کے سامنے گرد کا طوفان اڑانے کی کوشش کی۔ پڑ کا ٹوٹنا اچھا شگون نہ تھا، مگر جب یہ سرگوشی ان کے کانوں میں بھی پہنچی تو وہ بھی ہجوم کے ساتھ ہو لیے، اور پھر اتنے میں جیسے میدان میں سیر و بارود سے بھرا ہوا گولہ ایک چکرا دینے والے دھماکے سے پھٹ پڑا۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ لوگ پڑ کی چوکی چوکور حدوں کی طرف واپس جانے لگے۔ مولا اپنے جوڑی وال تاجے کے ساتھ میدان میں آ گیا۔ اس نے پھندنوں اور ڈوریوں سے سجے اور لدے ہوئے ڈھول کے گرد بڑے وقار سے 3 چکر کاٹے، اور پھر ڈھول کو پوروں سے چھو کر یا علی کا نعرہ لگانے کے بعد ہاتھ ہوا میں بلند کیا ہی تھا کہ ایک آواز ڈھولوں کی دھما دھم کو چیرتی پھاڑتی اس کے سینے پر گنڈاسا بن کر پڑی۔ مولے، اے مولے بیٹے، تیرا باپ قتل ہو گیا۔ مولا کا اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں سانپ کے پھن کی طرح لہرا گیا، اور پھر ایک دم جیسے اس کے قدموں میں پہیے نکل آئے۔ رنگے نے تیرے باپ کو ادھیڑ ڈالا ہے گنڈاسے سے، اس کی ماں کی آواز نے اس کا تعاقب کیا۔ پل ٹوٹ گیا، ڈھول رک گئے، کھلاڑی جلدی جلدی سے کپڑے پہننے لگے۔ ہجوم میں افراتفری پیدا ہوئی اور پھر بھگدڑ مچ گئی۔ مولا کے جسم کا تانبا گاؤں کی گلیوں میں کوندے سے بکھیرتا اڑا جا رہا تھا۔ بہت پیچھے اس کا جوڑی وال تاجا اپنے مولا کے کپڑوں کی گٹھری سینے سے لگائے بھاگا جا رہا تھا، اور پھر اس کے پیچھے ایک خوف زدہ ہجوم تھا۔ جس گاؤں میں کسی شخص کو ننگے سر پھرنے کا حوصلہ نہ ہو سکتا تھا، وہاں مولا صرف ایک گلابی لنگوٹ باندھے پنہاریوں کی قطاروں اور بھیڑوں بکریوں کے ریوڑوں کو چیرتا ہوا لپکا جا رہا تھا۔ اور جب وہ رنگے کی چوپال کے بالکل سامنے پہنچا تو سامنے کے ایک ہجوم میں سے پیر نور شاہ نکلے اور مولا کو للکار کر بولے، رک جا مولے۔ مولا لپکا چلا گیا، مگر پھر ایک دم جیسے اس کے قدم جکڑ لیے گئے اور وہ بت کی طرح جم کر رہ گیا۔ پیر نور شاہ اس کے قریب آئے اور اپنی پاٹ دار آواز میں بولے، تو آگے نہیں جائے گا مولے۔ ہاپتا ہوا مولا کچھ دیر پیر نور شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کھڑا رہا، پھر بولا، آگے نہیں جاؤں گا پیر جی تو زندہ کیوں رہوں گا؟ میں کہہ رہا ہوں پیر جی، میں پر زور دیتے ہوئے دبدبے سے بولے۔ مولا ہانپنے کے باوجود ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا، تو پھر میرے منہ پر کالک بھی مل ڈالیے اور ناک بھی کاٹ ڈالیے میری، مجھے تو اپنے باپ کے خون کا بدلہ چکانا ہے پیر جی۔ بھیڑ بکری کی بات ہوتی تو میں آپ کے کہنے پر یہیں سے لوٹ جاتا۔ مولا نے گردن کو بڑے زور سے جھٹکا دے کر رنگے کی چوپال کی طرف دیکھا۔ رنگا اور اس کے بیٹے لٹھوں پر گنڈاسے چڑھائے چوپال پر تنے کھڑے تھے۔ رنگے کا بڑا لڑکا بولا، آؤ بیٹے آؤ۔ گنڈاسے کے ایک ہی وار سے پٹھے ہوئے پیٹ میں سے انتڑیوں کا ڈھیر نہ اگلوا ڈالوں تو قادرہ نام نہیں۔ میرا گنڈاسا بڑا جلد باز ہے، اور کبڈی کھیلنے والے لاڈلے بیٹے باپ کی قتل کا بدلہ نہیں لیتے، روتے ہیں اور کفن کا لٹھا ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں۔ مولا جیسے بات ختم ہونے کے انتظار میں تھا، ایک ہی ذقن میں چوپال کی سیڑھیوں پر پہنچ گیا، مگر اب کبڈی کے میدان کا ہجوم بھی پہنچ گیا تھا اور گاؤں کا گاؤں اس کے راستے میں حائل ہو گیا تھا۔
جسم پر تیل چپڑ رکھا تھا، اس لیے وہ روکنے والوں کے ہاتھوں میں سے نکل جاتا مگر پھر جکڑ لیا جاتا۔ ہجوم کا ایک حصہ رنگے اور اس کے تینوں بیٹوں کو بھی روک رہا تھا۔ 4 گنڈاسے ڈوبتے ہوئے سورج کی روشنی میں جنوں کی طرح بار بار دان چمکا رہے تھے کہ اچانک جیسے سارے ہجوم کو سانپ سونگھ گیا۔ پیر نور شاہ قرآن مجید کو دونوں ہاتھوں میں بلند کیے چوپال کی سیڑھیوں پر آئے اور چلائے، اس کلام اللہ کا واسطہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ ورنہ بدبختو گاؤں کا گاؤں کٹ مرے گا۔ جاؤ، تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ، قرآن پاک کا واسطہ، جاؤ، چلے جاؤ۔ لوگ سر جھکا کر ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ مولا نے جلدی سے تاجے سے پٹکا لے کر ادب سے گھٹنے چھپا لیے اور سیڑھیوں پر سے اتر گیا۔ پیر صاحب قرآن مجید کو بغل میں لیے اس کے پاس آئے اور بولے، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے اور آج کی اس نیک کام کا اجر دے۔ مولا آگے بڑھ گیا، تاجا اس کے ساتھ تھا، اور جب وہ گلی کے موڑ پر پہنچے تو مولا نے پلٹ کر رنگے کی چوپال پر ایک نظر ڈالی۔ تم تو رو رہے ہو مولے، تاجے نے بڑے دکھ سے کہا، اور مولا نے اپنے ننگے بازو کو آنکھوں پر رگڑ کر کہا، تو کیا اب روؤں بھی نہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تاجے نے مشورہ دیا۔ ہاں تاجے، مولا نے دوسری بار بازو کو آنکھوں پر رگڑا، میں بھی تو یہی سوچ رہا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میرے باپ کے خون پر مکھیاں اڑ رہی ہیں اور میں یہاں گلی میں ڈرے ہوئے کتے کی طرح دم دبائے بھاگا جا رہا ہوں ماں کے گھٹنے سے لگ کر رونے کے لیے۔ لیکن مولا ماں کے گھٹنے سے لگ کر رویا نہیں۔ وہ گھر کے دالان میں داخل ہوا تو رشتہ دار اس کے باپ کی لاش کو تھانے اٹھا لے جانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ منہ پیٹتی اور بال نوچتی ماں اس کے پاس آئی اور شرم تو نہیں آتی کہہ کر منہ پھیر کر لاش کے پاس چلی گئی۔ مولا کے تیور اسی طرح تنے رہے۔ اس نے بڑھ کر باپ کی لاش کو کندھا دیا اور برادری کے ساتھ تھانے روانہ ہو گیا۔ اور ابھی لاش تھانے نہیں پہنچی ہوگی کہ رنگے کے چوپال پر قیامت مچ گئی۔ رنگا چوپال کی سیڑھیوں پر سے اتر کر سامنے اپنے گھر میں داخل ہونے ہی لگا تھا کہ کہیں سے ایک گنڈاسا لپکا اور انتڑیوں کا ایک ڈھیر اس کے پھٹے ہوئے پیٹ سے باہر ابل کر اس کے گھر کی دہلیز پر بھاپ چھوڑنے لگا۔ کافی دیر کی افراتفری کے بعد رنگے کے بیٹے گھوڑوں پر سوار ہو کر رپٹ کے لیے گاؤں سے نکلے، مگر جب وہ تھانے پہنچے تو یہ دیکھ کر دم بخود رہ گئے کہ جس شخص کے خلاف وہ رپورٹ لکھوانے آئے ہیں وہ وہیں اپنے باپ کی لاش کے پاس بیٹھا تسبیح پر قل ہو اللہ کا ورد کر رہا تھا۔ تھانے دار سے انہوں نے بہت ہیر پیر کی کوشش کی اور اپنے باپ کا قاتل مولا ہی کو ٹھہرایا، مگر تھانے دار نے انہیں سمجھایا کہ خواہ مخواہ اپنے باپ کے قتل کو ضائع کر بیٹھو گے، کوئی عقل کی بات کرو۔ ادھر یہ میرے پاس بیٹھا اپنے باپ کے قتل کی رپٹ لکھوا رہا ہے، ادھر تمہارے باپ کے پیٹ میں گنڈاسا بھوک آیا ہے۔ آخر دونوں طرف سے چالان ہوئے، لیکن دونوں قتلوں کا وافر چشمدید ثبوت نہ ملنے کی بنا پر طرفین بری ہو گئے۔ اور جس روز مولا رہا ہو کر گاؤں میں آیا تو اپنی ماں سے ماتھے پر ایک طویل بوسہ ثبت کرانے کے بعد سب سے پہلے تاجے کے ہاں گیا، اسے بھینچ کر گلے سے لگایا اور کہا، اس روز تم اور تمہارا گھوڑا میرے کام نہ آتے تو آج میں پھانسی کی رسی میں توری کی طرح لٹک رہا ہوتا۔ تمہاری جان کی قسم، جب میں نے رنگے کے پیٹ کو کھول کر رکاب میں پاؤں رکھا تو ایسا لگا کہ گھوڑے کو بھی قتل کا پتہ چل گیا ہے، آندھی بن گیا، خدا کی قسم۔ اسی لیے تو لاش اب بھی تھانے میں نہیں پہنچی تھی کہ میں ہاتھ جھاڑ کر واپس بھی آ گیا۔ سارے گاؤں کو معلوم تھا کہ رنگے کا قاتل مولا ہی ہے، مگر مولا کے چند عزیزوں اور تاجے کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ پھر ایک دن گاؤں میں یہ خبر گشت کرنے لگی کہ مولا کا باپ تو رنگے کے بیٹے قادرے کے گنڈاسے سے مرا تھا۔ رنگا تو صرف ہوشکار رہا تھا بیٹوں کو۔ رات کو چوپالوں اور گھروں میں یہ موضوع چلتا رہا اور صبح کو پتہ چلا کہ قادرہ اپنے کوٹھے کی چھت پر مردہ پایا گیا ہے، اور وہ بھی یوں کہ جب اس کے بھائیوں پھلے اور گلے نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا سر لڑک کر نیچے گرا اور پڑ نالے تک لڑکتا چلا گیا۔ رپٹ لکھوائی گئی، پولیس آئی، مولا پھر گرفتار ہو گیا، مرچوں کا دھواں پیا، تپتی دوپہروں میں لوہے کی چادر پر کھڑا رہا، کتنی راتیں اسے اونگھنے تک نہ دیا گیا، مگر وہ اقبالی نہ ہوا اور آخر 2 مہینوں کے بعد رہا ہو کر گاؤں میں آ نکلا۔ اور جب اپنے آنگن میں قدم رکھا تو اس کی ماں بھاگی ہوئی آئی، اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا اور بولی، ابھی 2 اور باقی ہیں میرے لال، رنگے کا کوئی نام لیوا نہ رہے تو جبھی 32 دھارے بخشوں گی۔ میرے دودھ میں تیرے باپ کا خون تھا مولے، اور تیرے خون میں میرا دودھ ہے، اور تیرے گنڈاسے پر میں نے زنگ نہیں چڑھنے دیا۔ مولا اب علاقے بھر کی ہیبت بن گیا تھا۔
اس کی مونچھوں میں دو دو بل آ گئے تھے، کانوں میں سونے کی دو بڑی بڑی مرکیاں جمجمانے لگی تھیں، آنکھوں میں سرمے کی دھار کو کبھی کسی نے مٹا ہوا نہ دیکھا۔ خوشبودار تیل اس کے لہریے بالوں میں ایک آگ کی کلمی سے لگائے رکھتا۔ ہاتھی دانت کا ہلالی کنگھا اتر کر اس کی کنپٹی پر چمکنے لگا تھا۔ وہ گلیوں میں چلتا تو لٹھے کے تہبند کا کم سے کم آدھا گز تو اس کے عقب میں لوٹتا ہوا جاتا۔ باریک ململ کا پٹکا اس کے کندھے پر پڑا رہتا اور اکثر اس کا سرا گر کر زمین پر گھسٹنے لگتا اور گھسٹتا چلا جاتا۔ مولا کے ہاتھ میں ہمیشہ اس کے قد سے بھی کہیں لمبی تیل پلی لٹ ہوتی، اور جب وہ گلی کے کسی موڑ یا کسی چوراہے پر بیٹھتا تو یہ لٹ جس انداز سے اس کے گھٹنے سے لگتی اسی انداز سے لگی رہتی، اور گلی میں سے گزرنے والوں کی اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ مولا کا لٹ ایک طرف سرکانے کے لیے کہہ سکے۔ اگر کبھی لٹ ایک دیوار سے دوسری دیوار تک تن گئی تو لوگ آتے، مولا کی طرف دیکھتے اور پلٹ کر کسی دوسری گلی میں چلے جاتے۔ عورتوں اور بچوں نے تو وہ گلیاں ہی چھوڑ دی تھی جہاں مولا بیٹھنے کا عادی تھا۔ مشکل یہ تھی کہ مولا کی لٹ پر سے کسی کو الانگنے کا بھی حوصلہ نہ تھا۔ ایک بار کسی اجنبی نوجوان کا اس گلی میں سے گزر ہوا۔ مولا اس وقت ایک دیوار سے لگا لٹ سے دوسری دیوار کوریدے جا رہا تھا۔ اجنبی آیا اور لٹ پر سے الانگ گیا۔ ایکائکی مولا نے بپھر کر ٹیک میں سے گنڈاسا نکالا اور لٹ پر چڑھ کر بولا، ٹھہر جا چھوگرے، جانتے ہو تم نے کس کی لٹ لانگی ہے؟ یہ مولا کی لٹ ہے، مولے گنڈاسے والے کی۔ نوجوان مولا کا نام سنتے ہی ایک لخت زرد پڑ گیا اور ہولے سے بولا، مجھے پتہ نہیں تھا مولے۔ مولے نے گنڈاسا اتار کر ٹیک میں اڑس لیا اور لٹ کے ایک سرے کو نوجوان کے پیٹ پر ہلکے سے دبا کر بولا، تو پھر جا اپنا کام کر۔ اور پھر وہ لٹ کو یہاں سے وہاں تک پھیلا کر بیٹھ گیا۔ مولا کا لباس، اس کی چال، اس کی مونچھیں اور مرکیاں، اور سب سے زیادہ اس کا لاؤبالیانہ انداز، یہ سب پہلے گاؤں کے فیشن میں داخل ہوئے اور پھر علاقے بھر کے فیشن پر اثر انداز ہوئے۔ لیکن مولا کی جو چیز فیشن میں داخل نہ ہو سکی وہ اس کی لامبی لٹ تھی، تیل پلی پیتل کے کوکوں سے اٹی ہوئی، لوہے کے شاموں میں لپٹی ہوئی، گلیوں کے کنکروں پر بجتی اور یہاں سے وہاں تک پھیل کر آنے والوں کو پلٹا دینے والی لٹ، اور پھر وہ گنڈاسا جس کے درمیان مولا کی ٹیبک تھی اور جس پر اس کی ماں زنگ کا ایک نقطہ تک نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ مولا گلیوں کی نکڑوں پر لٹ پھیلائے اور گنڈاسا چھپائے پھلے اور گلے کی راہ تکتا رہتا ہے۔ قادرے کی قتل اور مولا کی رہائی کے بعد پھلا فوج میں بھرتی ہو کر چلا گیا تھا اور گلے نے علاقے کے مشہور رساگیر چودھری مظفر الہی کے ہاں پناہ لے لی تھی، جہاں وہ چودھری کے دوسرے ملازموں کے ساتھ چناب اور راوی پر سے بیل اور گائیں بھینسیں چوری کر کے لاتا۔ چودھری مظفر اس مال کو منڈیوں میں بیچ کر امیروں، وزیروں اور لیڈروں کی بڑی بڑی دعوتیں کرتا اور اخباروں میں نام چھپواتا، اور جب چناب اور راوی کی کھوجی مویشیوں کے کھروں کے سراغ کے ساتھ ساتھ چلتے چودھری مظفر کے قصبے کے قریب تک پہنچتے تو جی میں کہتے، ہمارا ماتھا پہلے ٹھنکا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ کھروں کے سراغ کے ساتھ ساتھ چلتے چودھری کے گھر تک جا پہنچے تو پھر کچھ دیر کے بعد لوگ مویشیوں کے بجائے خود کھوجیوں کا کھوج لگاتے پھریں گے اور لگا نہ پائیں گے۔ وہ چودھری کے خوف سے قصبے کی ایک طرف سے نکل کر اور تھلوں کے ریتے پہ پہنچ کر یہ کہتے ہوئے واپس آ جاتے، کھروں کے نشان یہاں سے غائب ہو رہے ہیں۔ مولا نے چودھری مظفر اور اس کے پھیلے ہوئے بازوؤں کے بارے میں سن رکھا تھا۔ اسے کچھ ایسا لگتا تھا جیسے علاقے بھر میں یہ چودھری ہی ہے جو اس کی لٹ الانگ سکتا ہے، لیکن فی الحال اسے رنگے کے دونوں بیٹوں کا انتظار تھا۔ تاجے نے اسے بہت سمجھایا کہ تجھے باپ کے خون کا بدلہ لینا تھا سو لے لیا، اب یہ چھوٹے ہوئے بدماشوں کے سے چلن تجھے زیب نہیں دیتے، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ تاجے نے بڑے بھائیوں کی طرح مولا کو ڈانٹا، اور نہیں تو اپنی زمینوں کی نگرانی کر لیا کر۔ یہ کیا بات ہوئی کہ صبح سے شام تک گلیوں میں لٹ پھیلائے بیٹھے ہیں اور میراثیوں نائیوں سے خدمتیں لی جا رہی ہیں؟ تو شاید نہیں جانتا، پر جان لے تو اس میں تیرا ہی بھلا ہے کہ مائیں بچوں کو تیرا نام لے کر ڈرانے لگی ہیں، لڑکیاں تو تیرا نام سنتے ہی تھوک دیتی ہیں، کسی کو بد دعا دینی ہو تو کہتی ہیں اللہ کرے تجھے مولا بیاہ لے جائے، سنتے ہو مولے؟ لیکن مولا تو جس بھٹی میں کودا تھا اس میں پک کر پختہ ہو چکا تھا۔ بولا، ابے تاجے اپنا کام کر، گاؤں بھر کی گالیاں سمیٹ کر میرے سامنے ان کا ڈھیر لگانے آیا ہے، دوستی رکھنا بڑی جی داری کی بات ہے پٹھے، تیرا جی چھوٹ گیا ہے تو میری آنکھوں میں دھول کیوں جھونکتا ہے؟ جا اپنا کام کر، میرے گنڈاسے کی پیاس ابھی نہیں بجھی، جا
اس نے لاٹھی کو کنکروں پر بجایا اور گلی کے سامنے والے مکان میں میراثی کو ہانک لگائی۔ ابے اب تک چلم تازہ نہیں کر چکا؟ الو کے پٹھے، جا کر گھر والی کی گود میں سو گیا کیا؟ چلم لا۔ تاجا پلٹ گیا مگر گلی کے موڑ پر جا کر رک گیا اور مڑ کر مولے کو کچھ یوں دیکھا جیسے اس جواں مرگی پر پھوٹ پھوٹ کر رو دے گا۔ مولا کنکیوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اٹھا اور لٹ کو اپنے پیچھے گھسیٹتا ہوا تاجے کے پاس آ کر بولا، دیکھ تاجے، مجھے ایسا لگتا ہے تو مجھ پر ترس کھا رہا ہے، اس لیے کہ کسی زمانے میں تیری میری یاری تھی، پر اب یہ یاری ٹوٹ گئی ہے۔ تاجے، تو میرا ساتھ نہیں دے سکتا تو پھر ایسی یاری کو لے کر چاٹنا ہے؟ میرے باپ کا خون اتنا سستا نہیں تھا کہ رنگے اور اس کے ایک ہی بیٹے کے خون سے حساب چک جائے۔ میرا گنڈاسا تو ابھی اس کے پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں تک پہنچے گا، اسی لیے جا اپنا کام کر، تیری میری یاری ختم۔ اس لیے مجھ پر ترس نہ کھایا کر، کوئی مجھ پر ترس کھائے تو آنچ میرے گنڈاسے تک جا پہنچتی ہے، جا۔ واپس آ کر مولے نے میراثی سے چلم لے کر کش لگایا تو سلفا ابھر کر بکھر گیا۔ ایک چنگاری مولا کے ہاتھ پر گری اور ایک لمحے تک وہیں چمکتی رہی۔ میراثی نے چنگاری کو جھاڑنا چاہا تو مولا نے اس کے ہاتھ پر اس زور سے ہاتھ مارا کہ میراثی بل کھا کر رہ گیا اور ہاتھ کو ران اور پنڈلی میں دبا کر ایک طرف ہٹ گیا، اور مولا گرجا، ترس کھاتا ہے حرام زادہ۔ اس نے چلم اٹھا کر سامنے دیوار پر پٹخ دی اور لٹ اٹھا کر ایک طرف چل دیا۔ لوگوں نے مولا کو ایک نئی گلی کے چوراہے پر بیٹھے دیکھا تو چوکیں اور سرگوشیاں کرتے ہوئے ادھر ادھر بکھر گئے۔ عورتیں سر پر گھڑے رکھے آئیں اور ہائے کرتی واپس چلی گئی۔ مولا کی لٹ یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی تھی اور لوگوں کے خیال میں اس پر خون سوار تھا۔ مولا اس وقت دور مسجد کے مینار میں بیٹھی ہوئی چیل کو تکے جا رہا تھا۔ اچانک اسے کنکروں پر لٹ کے بجنے کی آواز آئی۔ چونک کر اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی نے اس کی لٹ اٹھا کر دیوار کے ساتھ رکھ دی ہے اور ان لمبی لمبی سرخ مرچوں کو چن رہی ہے جو جھکتے ہوئے اس کے سر پر رکھی ہوئی گٹھری میں سے گر گئی تھیں۔ مولا سناٹے میں آ گیا۔ لٹ کو لانگنا تو ایک طرف رہا، اس نے یعنی ایک عورت ذات نے لٹ کو گندے چیتھڑے کی طرف اٹھا کر پرلے ڈال دیا تھا اور اب بڑے اطمینان سے مولا کے سامنے بیٹھی مرچیں چن رہی تھی۔ اور جب مولا نے کڑک کر کہا، جانتی ہو تم نے کس کی لاٹھی پر ہاتھ رکھا ہے؟ جانتی ہو میں کون ہوں؟ تو اس نے ہاتھ بلند کر کے چنی ہوئی مرچوں کو گٹھری میں ٹھوستے ہوئے کہا، کوئی سڑی لگتے ہو۔ مولا مارے غصے کے اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑکی بھی اٹھی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نرمی سے بولی، اسی لیے تو میں نے تمہاری لٹ تمہارے سر پر نہیں دے ماری، ایسے لٹے لٹے سے لگتے تھے تم کہ مجھے تو تم پر ترس آ گیا تھا۔ ترس آ گیا تھا؟ مجھ پر؟ مولا پر؟ مولا دہاڑا۔ مولا؟ لڑکی نے گٹھری کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور ذرا سی چونک گئی۔ ہاں، مولا گنڈاسے والا، مولا نے بڑے ٹھسے سے کہا، اور لڑکی ذرا سی مسکرا کر گلی میں جانے لگی۔ مولا کچھ دیر وہاں چپ چاپ کھڑا رہا، پھر لمبی سانس لے کر دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ لٹ کو سامنے کی دیوار پر پھیلایا تو پرلی طرف سے ادھیڑ عمر کی ایک عورت آتی دکھائی دی۔ وہ مولا کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ مولا نے لٹ اٹھا کر ایک طرف رکھ دی اور بولا، آ جاؤ ماسی، آ جاؤ، میں تمہیں کھا تھوڑا ہی جاؤں گا۔ حواس باختہ عورت آئی اور مولا کے پاس سے گزرتے ہوئے بولی، کیسا جھوٹ بکتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جہاں مولا بخش بیٹھا ہو وہاں سے باولا کتا بھی دبک کر گزرتا ہے، پر تو نے میرے لیے اپنی لٹ۔ کون کہتا ہے؟ مولا اٹھ کھڑا ہوا۔ سب کہتے ہیں، سارا گاؤں کہتا ہے، ابھی کنویں پر یہی باتیں ہو رہی تھیں، پر میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مولا۔ لیکن مولا اب تک اس گلی میں لپک گیا جس میں ابھی نوجوان لڑکی گئی تھی۔ وہ تیز تیز چلتا گیا اور آخر دور گلی کے سرے پر وہی لڑکی جاتی نظر آئی۔ وہ بھاگنے لگا۔ آنگنوں میں بیٹھی ہوئی عورتیں دروازوں تک آ گئیں اور بچے چھتوں پر چڑھ گئے۔ مولا کا گلی میں سے بھاگ کر نکلنا کسی حادثے کا ہی پیش خیمہ سمجھا گیا۔ لڑکی نے بھی مولا کے قدموں کی چاپ سن لی تھی، پلٹی اور پھر وہیں جمی کھڑی رہ گئی۔ اس نے بس اتنا ہی کیا کہ گٹھری کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ چند مرچیں دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح اس کے پاؤں میں بکھر گئیں۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، مولا پکارا۔ کچھ نہیں کہوں گا میں تمہیں، لڑکی بولی۔ میں ڈر کے نہیں رکی، ڈرے میرے دشمن۔ مولا رک گیا، پھر ہولے ہولے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، بس اتنا بتا دو تم ہو کون ہو تم؟ لڑکی ذرا مسکرا دی۔ عقب سے کسی بڑھیا کی آواز آئی، یہ رنگے کے چھوٹے بیٹے کی منگیتر ہے، راجو ہے، مولا بخش۔ مولا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر راجو کو دیکھنے لگا۔ اسے راجو کے پاس رنگا اور رنگے کا سارا خاندان کھڑا نظر آیا۔ اس کا ہاتھ ٹیبک تک گیا اور پھر سے
پھر رسے کی طرح لٹک گیا۔ راجو پلٹ کر بڑی متوازن رفتار سے چلنے لگی۔ مولا نے لاٹھی ایک طرف پھینک دی اور بولا، ٹھہر راجو، یہ اپنی مرچیں لیتی جاؤ۔ راجو رک گئی۔ مولا نے جھک کر ایک ایک مرچ چن لی اور پھر اپنے ہاتھ سے انہیں راجو کی گٹھی میں ٹھوستے ہوئے بولا، تمہیں مجھ پر ترس آیا تھا نا راجو؟ لیکن راجو ایک دم سنجیدہ ہو گئی اور اپنے راستے پر ہو لی۔ مولا بھی واپس جانے لگا۔ کچھ دور ہی گیا تھا کہ بڑھیا نے اسے پکارا، یہ تمہاری لٹ تو یہیں رکھی رہ گئی مولا بخش۔ مولا پلٹا اور لٹ لیتے ہوئے بڑھیا سے پوچھا، ماسی، یہ لڑکی راجو کیا یہیں کی رہنے والی ہے؟ میں نے تو اسے کبھی نہیں دیکھا۔ یہیں کی ہے بیٹا، اور نہیں بھی، بڑھیا بولی۔ اس کے باپ نے لام میں دونوں بیٹوں کے مرنے کے بعد جب دیکھا کہ وہ روز ہل اٹھا کر اتنی دور کھیتوں میں نہیں جا سکتا تو گاؤں والے گھر کی چھت اکھیڑی اور یہاں سے یوں سمجھو کہ کوئی 2-2.5 کوس دور ایک ڈھوک بنا لی۔ وہیں راجو اپنے باپ کے پاس رہتی ہے۔ تیسرے چوتھے گاؤں میں سودا سلف خریدنے آ جاتی ہے اور بس۔ مولا جواب میں صرف کہہ کر واپس چلا گیا، لیکن گاؤں بھر میں یہ خبر آندھی کی طرح پھیل گئی کہ آج مولا اپنی لٹ ایک جگہ رکھ کر بھول گیا۔ باتوں باتوں میں راجو کا 1-2 بار نام آیا، مگر پھر دب گیا۔ رنگے کے گھرانے اور مولا کے درمیان صرف گنڈاسے کا رشتہ تھا نا، اور راجو رنگے ہی کے بیٹے کی منگیتر تھی اور اپنی جان کسی پیاری نہیں ہوتی۔ اس واقعے کے بعد مولا گلیوں سے غائب ہو گیا۔ سارا دن گھر بیٹھا لاٹھی سے دالان کی مٹی خوریدتا رہتا، اور اگر کبھی باہر جاتا بھی تو کھیتوں چراگاہوں میں پھرا کے واپس آ جاتا۔ ماں اس کے رویے پر چوکی، مگر صرف چوکنے پر اکتفا کی۔ وہ جانتی تھی کہ مولا کے سر پر بہت سے خون سوار ہیں، وہ بھی جو بہا دیے گئے اور وہ بھی جو بہائے نہ جا سکے۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ نکارے پٹ پٹا کر خاموش ہو گئے تھے۔ گھروں میں سحری کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ وہیں بلونے اور توے پر روٹیوں کے پڑنے کی آوازیں مندروں کی گھنٹیوں کی طرح پراسرار معلوم ہو رہی تھیں۔ مولا کی ماں بھی چولہا جلائے بیٹھی تھی اور مولا مکان کی چھت پر ایک چارپائی پر لیٹا آسمان کو گھورے جا رہا تھا۔ یکایک کسی گلی میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ مولا نے فوراً لٹ پر گنڈاسا چڑھایا اور چھت پر سے اتر کر گلی میں بھاگا۔ ہر طرف گلی سے لالٹینیں نکلی آ رہی تھیں اور شور بڑھ رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر مولا کو معلوم ہوا کہ 3 مسافر جو نیزوں برچھیوں سے لیس تھے بہت سے بیلوں اور گائے بھینسوں کو گلی میں سے ہنکائے لے جا رہے تھے کہ چوکیدار نے انہیں ٹوکا، اور جواب میں انہوں نے چوکیدار کو گالی دیتے ہوئے کہا، یہ مال چودھری مظفر الہی کا ہے۔ یہ گلی تو خیر ذلیل سے گاؤں کی گلی ہے۔ چودھری کا مال تو لاہور کی ٹھنڈی سڑک پر سے بھی گزرے تو کوئی اف تک نہ کرے۔ مولا کو کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے چودھری مظفر خود بنفس نفیس گاؤں کی اس گلی میں کھڑا اس سے گنڈاسا چھیننا چاہتا ہے۔ کڑک کر بولا، چوری کا مال میرے گاؤں میں سے نہیں گزرے گا، چاہے یہ چودھری مظفر کا ہو چاہے لاڈ صاحب کا۔ یہ مال چھوڑ کر چپکے سے اپنی راہ لو اور اپنی جان کے دشمن نہ بنو۔ اس نے لٹ کو جھکا کر گنڈاسے کو لالٹینوں کی روشنی میں چمکایا۔ جاؤ۔ مولا گھرے ہوئے مویشیوں کو لٹ سے ایک طرف ہنکانے لگا، جا کر کہہ دو اپنے چودھری سے کہ مولے گنڈاسے والے نے تمہیں سلام بھیجا ہے، اور اب جاؤ اپنا کام کرو۔ مسافروں نے مولا کے ساتھ سارے ہجوم کے بدلے ہوئے تیور دیکھے تو چپ چاپ کھسک گئے۔ مولا سارے مال کو اپنے گھر لے آیا اور سحری کھاتے ہوئے ماں سے کہا، یہ سب بے زبان ہمارے مہمان ہیں، ان کے مالک پرسوں تک آ نکلیں گے کہیں سے، اور گاؤں کی عزت میری عزت ہے ماں۔ مالک دوسرے ہی دن دوپہر کو پہنچ گئے۔ یہ غریب کسان اور مزارع کوسوں کی مسافت طے کر کے کھوجیوں کی ناز برداریاں کرتے یہاں پہنچے تھے اور یہ سوچتے آ رہے تھے کہ اگر ان کا مال چودھری کے حلقۂ اثر میں پہنچ گیا تو پھر کیا ہوگا۔ اور جب مولا ان کا مال ان کے حوالے کر رہا تھا تو سارا گاؤں گلی میں جمع ہو گیا تھا اور ہجوم میں راجو بھی تھی۔ اس نے اپنے سر پر اینڈوا جما کر ایک مٹی کا برتن رکھا ہوا تھا، اور پھر منتشر ہوتے ہوئے ہجوم میں جب راجو مولا کے پاس سے گزری تو مولا نے پوچھا کہ آج بہت دنوں کے بعد آئی ہو راجو؟ کیوں؟ اس نے کچھ یوں کہا جیسے میں کسی سے ڈرتی تھوڑیوں کا تاثر پیدا کرنا چاہتی تھی۔ میں تو کل بھی آئی تھی، اور پرسوں بھی، اور ترسوں تھوم پیاز خریدنے آئی، پرسوں بابا کو حکیم کے پاس لائی تھی، کل ویسے ہی آ گئی، اور آج یہ گھی بیچنے آئی ہوں۔ کل ویسے ہی کیوں آ گئی؟ مولا نے بڑے شوق سے پوچھا۔ ویسے ہی، بس جی چاہا آ گئے، سہیلیوں سے ملے اور چلے گئے۔ کیوں؟ ویسے ہی، مولا نے بجھ کر کہا۔ پھر ایک دم اسے خیال آیا، یہ گھی بیچو گی؟ ہاں بیچنا ہے، پر تیرے ہاتھ نہیں بیچوں گی۔ کیوں؟ تیرے ہاتھوں پر میرے رشتہ داروں کا خون ہے۔ مولا کو ایک دم خیال آیا کہ وہ اپنی لٹ کو دالان میں اور گنڈاسے کو بستر تلے رکھ کر بھول آیا ہے۔
اس کے ہاتھوں میں چل سی ہونے لگی۔ اس نے گلی میں سے ایک کنکر اٹھایا اور اسے انگلیوں میں ملنے مسلنے لگا۔ راجو جانے کے لیے مڑی تو مولا ایک دم بولا، دیکھو راجو، میرے ہاتھوں پر تو خون ہے ہی، اور ان پر ابھی جانے کتنا اور خون چڑھے گا، پر تمہیں گھی بیچنا ہے اور ہمیں خریدنا ہے۔ میرے ہاتھ نہ بیچو، میری ماں کے ہاتھ بیچ دو۔ راجو کچھ سوچ کر بولی، چلو آؤ۔ مولا آگے آگے چلنے لگا۔ جاتے آتے جانے اسے کیا وہم گزرا کہ راجو اس کی پیٹھ اور پٹوں کو گھورے جا رہی تھی۔ ایک دم اس نے پلٹ کر دیکھا، راجو گلی میں چگتے ہوئے مرغی کے چوزوں کو بڑے غور سے دیکھتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ فوراً بولا، یہ چوزے میرے ہیں۔ ہوں گے، راجو بولی۔ مولا اب آنگن میں داخل ہو چکا تھا، بولا، ماں یہ سب گھی خرید لو، میرے مہمان آنے والے ہیں تھوڑے دنوں میں۔ راجو نے برتن اتار کر اس کے دہانے پر سے کپڑا کھولا تاکہ بڑھیا گھی سونگھ لے، مگر وہ اندر چلی گئی تھی ترازو لینے، اور مولا نے دیکھا کہ راجو کی کن پٹیوں پر سنہری روئیں ہیں اور اس کی پلکیں یوں کمانوں کی طرح مڑی ہوئی ہیں، جیسے اٹھیں گی تو اس کی بھاؤں کو مس کر لیں گی، اور ان پلکوں پر گرد کے ذرے ہیں، اور اس کے ناک پر پسینے کے ننھے ننھے سوئی کی نوک کے سے قطرے چمک رہے ہیں، اور نتنوں میں کچھ ایسی کیفیت ہے جیسے گھی کے بجائے گلاب کے پھول سونگھ رہی ہو۔ اس کے اوپر کے ہونٹ کی نازک محراب پر بھی پسینہ ہے، اور ٹھوڑی اور نچلے ہونٹ کے درمیان ایک تل ہے جو کچھ یوں اچنا ہوا سا لگ رہا ہے جیسے پھونک مارنے سے اڑ جائے گا۔ کانوں میں چاندی کے بندے انگور کے خوشوں کی طرح لس لس کرتے ہوئے لرز رہے ہیں، اور ان بندوں میں اس کے بالوں کی ایک لٹ بے طرح الجھی ہوئی ہے۔ مولے گنڈاسے والے کا جی چاہا کہ وہ بڑی نرمی سے اس لٹ کو چھڑا کر راجو کے کان کے پیچھے جما دے، یا چھڑا کر یوں ہی چھوڑ دے، یا اسے اپنی ہتھیلی پر پھیلا کر ایک ایک بال کو گننے لگے۔ ماں ترازو لے کر آئی تو راجو بولی، پہلے دیکھ لے ماسی، رگڑ کر سونگھ لے، آج صبح ہی کو تازہ تازہ مکھن گرم کیا تھا، پر سونگھ لے پہلے۔ نہ بیٹی، میں تو نہ سونگوں گی، ماں نے کہا، میرا روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ پھر وہ راجو کو گھور گھور کر دیکھنے لگی اور کچھ دیر کے بعد بولی، تو پھر جا۔ ماں نے ترازو اٹھا کر ایک طرف پٹخ دی۔ تجھے حوصلہ کیسے ہوا میرے یہاں قدم دھرنے کا، رشتہ قتلوں کا، اور سودا دے گی؟ جا۔ پھر وہ مولا کی طرف مڑی، جن پر گنڈاسے چلانے ہیں ان سے گھی کا لین دین نہیں ہوتا میری جان، یہ گلے کی منگیتر ہے، گلے کی، رنگے کے بیٹے کی۔ راجو، جس کا چہرہ کانوں تک سرخ ہو گیا تھا، جلدی سے برتن پر کپڑا باندھ کر اٹھی اور بولی، تمہارے سینوں میں دل ہے یا خشخاش کے دانے؟ مولا کے منہ پر جیسے ایک طرف اس کی ماں نے اور دوسری طرف راجو نے تھپڑ مار دیا تھا، وہ بھنا کر رہ گیا، اور جب راجو چلی گئی تو چلتی ہوئی دوپہر میں اوپر چھت پر چڑھ گیا اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ وہ یوں ہی دیر تک دھوپ میں لیٹا رہا، اور جب اس کی ماں اسے اٹھانے آئی تو وہ رو رہا تھا۔ تم رو رہے ہو مولے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا، اور مولا بولا، تو کیا اب روؤں بھی نہیں؟ ماں چکرا کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ بیٹے کے سوال میں اپنا سوال کا جواب ڈھونڈ رہی تھی۔ اب مولا گھر میں بھی نہیں بیٹھتا تھا، سارا دن لاری کے اڈے پر نورے نائی کے ہاں پڑا رہتا۔ نورے نے وہاں چائے کی دکان کھول رکھی تھی۔ شام سے پہلے جب لاری آتی تو گاؤں بھر کے نوجوانوں اور بچوں کا ایک ہجوم لگ جاتا، سب نورے کی چائے پیتے اور ڈرائیور سے شہروں کی خبریں پوچھتے، اور مولا ان سب سے الگ ایک کھٹولے پر لیٹا آسمان کو گھورتا رہتا۔ اب لوگ مولا کے عادی ہو چکے تھے، وہ اس کے پاس سے حقہ تک اٹھا لاتے، مگر کسی کو اس کی لٹ کو چھونے یا لانگنے کی جرت نہیں ہوئی، جو وہاں کھٹولے کے ساتھ لگی لاری کے انجن تک تنی رہتی تھی۔ پھر ایک روز جب شام سے پہلے لاری آ کر رکی اور اس میں سے مسافر اترنے لگے تو ایک ہی جیسے سارے اڈے پر الو بول گیا۔ لاری میں سے رنگے کا بیٹا گلا اترا، اس کے پیچھے 4 بڑے قداور گبرو اترے، اور پھر پانچوں ایک طرف جا کر کچھ باتیں کرنے لگے۔ مولا اس سناٹے سے چونکا اور چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ہجوم سمٹ کر نورے کی دیوار کے ساتھ لگ گیا ہے، اور سامنے گلا کھڑا اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس نے تیزی سے چارپائی پر سے نیچے پاؤں لٹکائے اور ٹیبک میں سے گنڈاسا نکال کر لٹ پر چڑھا لیا۔ حقہ لانا نورے، وہ پکارا، اور زور زور نورا کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے پاس حقہ رکھ کر غڑاب سے دکان کے اندر چھپ گیا۔ اب پانچوں نووارد لاری سے کچھ فاصلے پر قطار میں کھڑے گھور گھور کر مولا کو دیکھنے لگے، جس نے بے پرواہی سے ایک لمبا کش لگا کر دھواں آسمان کی طرف اڑا دیا۔ مولے، گلے نے اس کو للکارا۔ کہو، مولا نے ایک اور کش لگا کر اب کے دھواں گلے کی طرف اڑا دیا۔ ہم تم سے کچھ کہنے آئے ہیں۔ کہو کہو، گنڈاسا ایک طرف رکھ دو، ہم بھی خالی ہاتھ ہیں۔
लो, मूला ने लट को एक तरफ गिरा दिया। पांचों आहिस्ता आहिस्ता उसके तरफ बढ़ने लगे। हुजूम जैसे दीवार से चिमट कर रह गया। बच्चे बहुत पीछे हटकर कुम्हारों के आवे पर चढ़ गए थे। क्या बात है? मूला ने गुल्ले से पूछा। गुल्ला जवाब उसके पास पहुंच गया था। बोला, तुमने चौधरी मुजफ्फर का माल रोका था? हाँ, मूला ने बड़े इत्मीनान से कहा। फिर? गुल्ले ने कनखियों से अपने साथियों को देखा और अपना गला साफ करके बोला, चौधरी ने तुम्हें इसका इनाम भेजा है और कहा है कि हम ये इनाम इन सारे गांव वालों के सामने तुम्हारे हवाले कर दे। इनाम? मूला चौंका। आखिर बात क्या है? गुल्ले ने तड़ाक से एक चाटा मूला के मुंह पर मारा और फिर बिजली की सी तेजी से पीछे हटते हुए बोला, ये बात है। तड़प कर मूला ने लट उठा ली। डूबते हुए सूरज की रोशनी में गंडासा शोले की तरह चमका। पांचों नौवारिद गैर इंसानी तेजी से भागे, मगर गुल्ला लारी की पड़ली तरफ कंकरों पर फिसल कर गिर गया। लपकता मूला रुक गया। उठा हुआ गंडासा झुका और जिस जाविये पर झुका था वहीं झुका रह गया। दम बखुद हुजूम दीवार से उछट कर आगे आ रहा था। बच्चे आवे की राख उड़ाते भागते हुए उतर आए। नौवारिद नूरा दुकान में से बाहर आ गया। गुल्ले ने अपनी उंगलियों और पंचों को ज़मीन में यूं गाड़ रखा था जैसे धरती के सीने में उतर जाना चाहता है। और फिर मूला, जो मालूम होता था कि कुछ देर के लिए सख्ते में आ गया है, एक कदम आगे बढ़ा। लट दूर दुकान के सामने अपनी खटोली की तरफ फेंक दी और गुल्ले को बाजू से पकड़कर बड़ी नरमी से उठाते हुए बोला, चौधरी को मेरा सलाम देना और कहना कि इनाम मिल गया है। रसीद मैं खुद पहुँचाने आऊँगा। उसने हौले हौले गुल्ले के कपड़े झाड़े, उसके टूटे तुर्रे को सीधा किया और बोला, रसीद तो तुम ही को दे देता, पर तुम्हें तो दूल्हा बनना है अभी, इसलिए जाओ अपना काम करो। गुल्ला सर झुकाए हौले हौले चलता गली में मुड़ गया। मूला आहिस्ता आहिस्ता खाट की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे लोगों के कदम पीछे हट रहे थे और जब उसने खाट पर बैठना चाहा तो अचानक कुम्हारों के आवे की तरफ से उसकी माँ चीखती चिल्लाती भागती हुई आई और मूला के पास आकर निहायत वहशत से बोलने लगी, तुझे गुल्ले ने थप्पड़ मारा और तू पी गया चुपके से? अरे तू तो मेरा हलाली बेटा था, तेरा गंडासा क्यों ना उठा? वो अपना सर पीटते हुए अचानक रुक गई और बहुत नरम आवाज़ में जैसे बहुत दूर से बोली, तू तो रो रहा है मूले। गंडासे वाले ने चारपाई पर बैठे हुए अपना एक बाजू आंखों पर रगड़ा और लरसते हुए होठों से बिल्कुल मासूम बच्चों की तरह हौले से बोला, तो क्या अब रोऊं भी नहीं? बहुत शुक्रिया, जल्द मिलते हैं एक नए